الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی پہلی آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ یا سورت کسے کہتے ہیں، سورہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے سورہ کافرون ہے تو لفظ سورہ کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے، عربی زبان کے اعتبار سے سورہ کا مطلب ہوتا ہے بلندی یا چھہار دیوالی یا باؤنڈری۔ یہ سورہ کا عربی زبان کے حساب سے معنی ہوتا ہے، اور اصطلاح میں مفسرین نے بتلایا ہے کہ سورہ کہا جاتا ہے جن میں چند آیتوں کا مجموعہ ہو، یعنی ایک سورے میں 2 آیت، 3 آیت، 4 آیت، 5 آیت، 10، 20 آیتیں ذکر کیا جائیں مختلف احکام اور مسائل پر، اس کو سورہ کہتے ہیں۔ تو سورہ کا معنی آپ لوگوں نے جان لیا۔ سورہ کا معنی کیا معنی ہے بہنوں؟ بلندی، باؤنڈری، چھہار دیوالی۔ اور عربی زبان اصطلاح میں سورہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر کئی احکام اور مسائل پر مشتمل آیتیں ہوں، ایک آیت نہ ہو، 4 آیت، 3 آیت، 10 آیت ہو تو پورے سورے کو سورہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، بہنیں یہ بات جان لیں کہ قرآن میں کل 114 سورت ہیں۔ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114، یہ جان لیں۔ اور سورہ میں 2 طرح سے ہوتا ہے، کچھ سورہ مکی ہوتی ہیں اور کچھ سورتیں مدنی ہوتی ہیں۔ تو کل سورتیں 114 ہیں، جن میں سے 86 سورتیں مکی ہیں۔ ابھی میں مکی اور مدنی کا مطلب بتلاتا ہوں۔ 86 صورتیں، 114 میں سے 86 یعنی 86 صورتیں مدنی ہیں، مکی ہیں، اور 28 صورتیں یہ مدنی ہیں۔ جان گئے آپ لوگ؟ کل صورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 86۔ مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ لکھنے والی چاہے تو لکھ لیا کریں، 28۔ اب یہ جاننے کے بعد ہم یہ جان لیں کہ مکی صورت کسے کہتے ہیں اور مدنی صورت کسے کہتے ہیں۔ جیسے آپ تفسیر حاصل البیان پڑھتی ہوں گی یا قرآن پڑھتی ہیں تو لکھا رہتا ہے عربی میں مکیہ یا مدنیہ، اور ترجمے میں، تفسیر یا ترجمے میں لکھا رہتا ہے کہ یہ مدنی ہے، یہ سورہ مدنی ہے، یہ سورہ مکی ہے۔ جانتی ہیں، سنتی ہیں، پڑھتی ہیں، دیکھتی ہیں۔ تو مکی سورت کسے کہتے ہیں؟ مکی سورت کسے کہتے ہیں اور مدنی سورت کسے کہتے ہیں؟ مکی سورہ اور مدنی سورہ کی تعریف، پریبھاشا جان لیں۔ مکی سورت ان سورتوں کو کہا جاتا ہے، یا مکی آیت ان آیتوں کو کہا جاتا ہے۔ کبھی پورا سورہ مکی ہوتی ہے، کبھی کچھ سورہ کی کچھ آیتیں مکی ہوتی ہیں، کچھ آیتیں مدنی ہوتی ہیں۔ تو مکی کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، یا مکی آیت یعنی یہ آیت
ہجرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی ہے، چاہے آپ مکہ میں رہے ہوں یا مکہ سے باہر رہے ہوں، اس کو مکی کہا جاتا ہے، چاہے وہ آیت ہو یا سورہ ہو۔ مکی کس کو کہیں گے؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، چاہے وہ مدینہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، طائف میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں، کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، تو اسے مکی کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئی آپ لوگ؟ مدنی سورت کسے کہا جاتا ہے یا مدنی آیت کسے کہا جاتا ہے؟ بعض صورتیں مکی ہوتی ہیں، چند آیتیں اس میں مدنی ہوتی ہیں، بعض صورتیں مدنی ہوتی ہیں، چند آیتیں مکی ہوتی ہیں۔ تو مدنی سورت یا مدنی آیت کسے کہا جاتا ہے؟ وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد اتری، وہ صورتیں یا وہ آیتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، چاہے آپ مدینہ میں رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور چاہے مکہ میں رہے ہوں، ہجرت کے بعد جتنی آیتیں یا جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مدنی سورہ یا مدنی آیت۔ جان گئے آپ لوگ مکی مدنی کا مطلب؟ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، سمجھ کے پڑھا جائے، چاہے ایک ہی آیت پڑھا جائے۔ مکی صورت یا مکی آیت ان آیتوں اور ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اتاری گئیں، چاہے آپ مکہ میں تھے یا کہیں بھی تھے، اس کو مکی آیت یا مکی سورہ کہا جاتا ہے۔ مدنی آیت یا مدنی سورہ اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کے بعد اتری ہے، چاہے وہ مدینہ میں تھے تب اتری یا مکہ میں چلے گئے ہجرت کے بعد تب اتری، اسے مدنی آیت کہا جاتا ہے یا مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ اور مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 86 اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ 28۔ اب ایک بات اور بنیادی طور پر جان لیں مختصر طور پر کہ مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر کس چیز کا بیان ہوتا ہے؟ سوال کیا ہے؟ مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر کن چیزوں کا بیان ہے؟ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے مکی صورتوں یا مکی آیتوں میں اکثر و بیشتر اللہ کے عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، آخرت کا بیان کیا ہے، دوبارہ اٹھائے جانے پر آخرت کی مثالیں دی گئی ہیں، اور پرانے قصے اور کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ مکی صورتوں میں کیا بیان کیا گیا؟ عقیدہ، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جس کو عقیدہ کہا جاتا ہے، باس بعد الموت دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان۔ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، آستہ کیا ہونا چاہیے، یہ مکی صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، یا پرانے قصے اور کہانیاں بیان کیے گئے ہیں؟ اکثر بیشتر انبیاء کے واقعات اور قصے اور کہانیاں وغیرہ بیان کی گئی، آخرت کا بیان ہوا ہے، دوبارہ اٹھائے جانے پر بیان ہوا ہے۔ مدنی صورتوں کے اندر احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، شریعت کے اندر مسلمانوں کے لیے کیا کرنا کیا نہ کرنا کا معاملہ ہے، اس کا بیان کیا گیا ہے، عبادات کا بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے احکام اور مسائل بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ پردہ کے احکام و مسائل، جیسے کہ زنا وغیرہ کے احکام و مسائل، جیسے کہ وراثت کے احکام و مسائل وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات جانے، کیا میں نے بتایا سورت کا معنی، سورہ کا معنی کیا ہے بتا دیا ہے نا۔ دوسرا، قرآن میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 116۔ مکی صورتیں کتنی ہیں؟
86, مدنی صورتیں کتنی ہیں 28. مکی صورتوں کا مطلب کیا ہے اور مدنی صورتوں کا مطلب کیا ہے اگلے اتوار کو پوچھوں گا. اور مکی صورتوں میں اکثر و بیشتر کس چیز کا بیان ہوا ہے اور مدنی صورتوں میں اکثر و بیشتر کس چیز کا بیان ہوا. یہاں یہ بات بھی جانے رکھیں کہ بالکل رائٹ 1:30 بجے میں کلاس شروع کر دوں گا اور بہت ساری معلومات بعد میں آنے والوں کے لیے پریشانی ہوگی، تو لکھ لیا کریں تو زیادہ بہتر ہے. سب کچھ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ سمجھ میں آ گیا کہ ایسا جو سمجھ نہ پایا ہو؟ ہاں نہ سمجھ پائے ہو تو ابھی پوچھ سکتی ہیں یا کلاس ختم ہونے کے بعد پوچھ سکتے ہیں. اب آئیے یہاں یہ جانا جائے کہ سورہ نور مکی ہے کہ مدنی. جو کتاب لے کر کے احسن بیان آئی ہیں وہ لکھا ہے سورہ نور مدنی ہے. یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے میری بہنوں کہ سورہ نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے اتری ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد اتری، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ہجرت مدینہ کے بعد اتری ہے. یہ مدنی صورت ہے اور اس کے اندر کل 64 آیتیں ہیں. کتنے آیتیں ہیں؟ 64 آیتیں ہیں. یہاں ایک بات یہ بھی جان لیں کہ پورے قرآن کے اندر جتنی صورتیں ہیں ایک سورہ کے علاوہ سب بسم اللہ سے شروع ہوئی ہیں. ایک سورہ توبہ کے علاوہ جس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ساری صورتیں بسم اللہ سے شروع ہوئی ہیں. اسی لیے سورت کی تعریف میں کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے جو بسم اللہ سے شروع ہو بسم اللہ پہ ختم ہو. جو سورہ بسم اللہ سے شروع ہو اور بسم اللہ پہ ختم ہو. لیکن سورہ براءت پہ وہ وقت نہیں بنا بتلاتا کہ کیوں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اس میں عذاب کی آیتوں کا ابتدائی ذکر ہے. تو بسم اللہ کا ترجمہ ذرا سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں، پرارمبھ کرتا ہوں یا بگننگ کرتا ہوں. بھائی انگلش نہیں جانتا ہوں لیکن میری کوشش ہے کہ کسی طرح آپ ہندی پڑھنے والی بھی، انگلش پڑھنے والی بھی، اردو پڑھنے والی کسی طرح ذہن میں بات آ جائے. مرد ہے تو کرتا ہوں، عورت ہے تو کرتی ہوں. شروع کرتی ہوں اللہ تعالی کے نام سے. کس کے نام سے؟ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی، جب قرآن کی تلاوت سورت کی ابتدا بسم اللہ سے ہے تو ہمیں ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. بسم اللہ جو بھولا کوئی اس نے ساری برکت کھوئی. دروازہ کھولے بسم اللہ کر کے اور بند کیے بسم اللہ کیے. جب سے ابھی کلاس میں آئے ہیں دروازہ ہمارا کھولی آپ لوگوں نے، اب بسم اللہ پھر کھینچا اور جب گھسی تو بسم اللہ پھر بند کیا. تو اب آپ کے ساتھ کوئی شیطان بھی میرے گھر میں نہیں آ پائے گا. تو شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب نام ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی میں ایسے اللہ کے نام سے قرآن پڑھنا یا کھانا پکانا یا بستر بچھانا شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کو ہندی بھاشا میں کہتے ہیں اتینت دیالو ہے. دیالو مانے مہربان ہے نا، ہندی والے دیالو مانے مہربان، اتینت مانے ادھک تر، ادھک سے ادھک، ایک دم یعنی رحم کے ایک دم آخری اس کے چوٹی پر ہے اور اس کی رحم. اب آئیے سورہ نور کی پہلی آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر. یہ بات یاد رہے چاہے ایک آیت ہم پڑھیں جہاں تک سمجھ نہ پائیں گی چاہے فوراً سوال کریں گی یا کلاس کے بعد، کیونکہ یہ ختم کرنا مقصد نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے جو تلاوت کے لیے اتاری گئی ہے، ایمان لانے کے لیے اتاری گئی ہے.
پڑھنے کے لیے اتاری گئی ہے، اس کے معنی و مفہوم کو، مطلب کو سمجھنے کے لیے اتاری گئی ہے، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے اتاری گئی ہے، اللہ کے احکاموں اور فرامین کو جاننے کے لیے اتاری گئی ہے، اور قرآن کا سمجھنا بھی ہمارے اور آپ کے لیے کہیں کسی نہ کسی حد تک ضروری ہے۔ اب آئیے آگے چلیں۔ سورۃ انزلنا، تجویز کے ساتھ پڑھ بولے، سورۃ انزلناہا وفرغناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ بار بار پڑھیں گے تو پڑھنا بھی آ جائے گا، اس لیے میں کہا تھا تفصیل لے کر کے آؤ اور نہیں قرآن نہیں لے کر کے آؤ، کیونکہ بھائی بہت سارے 1 کلو کا موبائل لے کر کے ہم لوگ چل لیتے ہیں اور 1 پاؤ کا قرآن لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے نا۔ تھیلی میں رکھ لو، ادب و احترام کے ساتھ لے کر کے چلے آؤ۔ ترجمہ سنیے، سورۃ، یہ ہے وہ سورت، یہ ہے وہ سورت ہے جو ہم نے نازل فرمایا، انزلناہا، ہم نے اسے نازل فرمایا، یہ ہے وہ سورت جسے ہم نے نازل فرمایا اور فرض فرمایا، مقرر کر دیا، جس میں ہم نے احکام اتارا، وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیات بینات، اور اس سورہ کے اندر ہم نے احکام اتارا، آیتیں اتاری، لعلکم تذکرون، اور آیتوں کے اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ تعالی سے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے ہو جاؤ۔ یہ آیت کا سادہ سا ترجمہ ہوا، جب گھر پہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذہن و دماغ میں یہ اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گا۔ سورۃ انزلناہا وفرغناہا، یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے مقرر کر دیا ہے، ہم نے فرض کر دیا ہے، اور اس سورت کے اندر ہم نے واضح حکموں کو، احکام کو اتارا ہے، کس لیے؟ تاکہ تم یاد رکھو، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا بہنوں، کیا سوال ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کہتا یہ وہ سورت ہے جس کو میں نے نازل کیا ہے، اور قرآن کی ساری آیتوں، ساری سورتوں کو کس نے نازل کیا ہے؟ ہاں؟ کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے۔ قرآن کی ساری سورتوں کو، سارے حرفوں کو، سارے نقطوں کو اللہ نے اتارا ہے۔ تب اللہ نے یہ کیوں کہا کہ یہ وہ سورت ہے جو ہم نے اتارا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا کہ نہیں بہنوں؟ سوال پیدا ہوتا کہ نہیں پیدا ہوتا؟ ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ سورت ہے جس کو ہم نے اتارا، یعنی اس سورت کے اندر جو اللہ کے فرمان، اللہ کے احکام اتارے گئے، اس کی ایک عظمت ہے، ایک بڑپن ہے، ایک شان ہے۔ ورنہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا، قرآن کی پوری آیتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتاری ہوئی ہیں، اور یہ اس کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ اس سورت کے اندر جو بھی احکام ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اس سورت کے اندر جو بھی احکام ہے اس کی اہمیت کو بتلانا مقصد ہے۔ اور یہ اس لیے پہلے بتا دیتا ہوں کہ جو بھی حکم اللہ کا اس قرآن کے سورہ نور کے اندر ہے وہ بہت اہم ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اس کی ایک شان ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ قرآن سورہ نور کی پہلی آیت میں کہ یہ وہ سورت ہے جو ہم نے اتارا، تو اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ حالانکہ سارا قرآن اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ بھائی جان یا آپا جان، اس کا مطلب ہے کہ سورہ نور کے اندر جو احکام ہیں، فرمودات ہیں، فرامین ہیں، اس کی ایک اہمیت کو، اس کی اہمیت، شان
اور اچتم کو اللہ تعالیٰ اجاگر کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اجاگر کی. جیسے مثال تو نہیں دی جا سکتے, جیسے ہمارے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں, سب میرے ہی ہیں نا, میرے ہی بیٹے ہیں, لیکن میں رمیسا کو کیا کہتا ہوں, یہ میری بیٹی ہے. کہتا ہوں کہ نہیں کہتا ہوں؟ جیسے شاداب بھائی کے کئی بیٹے, 4 بیٹے ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ ہے. فلک کو کیا کہتے ہیں, یہ میری بیٹی ہے. ارے بابا تو دوسری بیٹیاں بھی تو آپ ہیں. نہیں, فلک کے اندر جو ہنر ہے, جو اہمیت ہے, جو ادب ہے, جو شائستگی ہے, وہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں. ایسے ہی سورہ نور کو اللہ نے کہا سورۃ انزلناہا, یہ وہ سورت ہے جس کو ہم نے اتارا, یعنی سورت کے اندر جو احکامات فرامین ہیں اس کو اجاگر کرنا اور ذہن و دماغ میں بٹھانا مقصد ہے. میرے بہنوں, عام جانکاری معلومات کے طور پر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ 3 صورتیں خاص طور پر ہیں جس میں عورتوں کے خصوصی مسائل اور سماج کے اندر عورتیں کیسے زندگی گزاریں اس کی تفصیل اور ویکھیا موجود ہے. قرآن میں 3 صورتیں ایسی صورت ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر عورتوں کے خصوصی احکام و مسائل اور دنیاوی زندگی کے اندر کیسے وہ زندگی گزاریں اس کے بارے میں تفصیل بیان کیا ہے. گویا کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ عورتوں کو یہ 3 صورت بار بار پڑھنا چاہیے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہیے, لیکن ہماری بہنوں کو پڑھنے کے لیے ٹائم کہاں ہے. غلط تو نہیں کہے گا بہنوں, میری بات اگر کوئی چبھنے والی ہوگی تو معاف کر دیجیے, میں ایسے بول دیتا ہوں. کہاں ٹائم ہے؟ دن بھر میں کتنی دیر موبائل ہم دیکھتے ہیں؟ 2 گھنٹہ. اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کئی گھنٹہ پڑھتے ہیں؟ 20 منٹ نہیں. کیا پڑھنا نہیں آتا ہے؟ نہ اردو پڑھنا آتا ہے, نہ انگلش پڑھنا آتا ہے, نہ ہندی پڑھنا آتا ہے. کیا پڑھنا آتا ہے؟ گالی بکنا آتا ہے. آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ ہماری بہنیں ہیں ماشاءاللہ, بہت فائدہ آپ لوگوں کو اس کلاس سے ہو رہا ہے, بہت عمل کر رہے ہیں. اللہ مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت کرنا آتا ہے, جھوٹ بولنا آتا ہے. تو وہ 3 صورتیں کون سی ہیں جن کے اندر عورتوں کے خاص خاص احکام و مسائل بیان کیے, جو مسائل عورتوں سے متعلق ہیں. اور ایک عورت دنیا کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے پڑوس کے ساتھ اور کس حالت میں کیسے زندگی گزارے, وہ پوری تفصیل بیان کی گئی ہے. وہ 3 صورتیں ایک سورہ نور ہے. ایک سورہ کون ہے؟ سورہ نور ہے. دوسرا کیا ہے؟ سورہ نساء. الحمدللہ عورتوں کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام سے ایک مستقل سورہ ہی اتارا, اور دوسری سورہ سورہ مریم اتارا ہے کہ نہیں. اور تیسری صورت ہے وہ ہے سورہ احزاب. رمضان میں 10 دیتے ہوئے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ موقع رہا تو انشاءاللہ سورہ احزاب کا 10 دوں گا, تو نور ختم ہو جائے تو احزاب کا دوں گا انشاءاللہ. تو یہ 3 صورتیں ہیں جس میں عورتوں کے خاص خاص مسائل ذکر کیے گئے ہیں, اور عورت زندگی کیسے گزارے اس کا خاص ذکر ہے. کون کون؟ سورہ نور, دوسری سورہ سورہ احزاب, تیسری سورہ سورہ نساء. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلی آیت سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلتے ہیں دوسری آیت. دیکھیے اس میں خاص طور پر عورتوں سے متعلق مسائل کا خاص ذکر کیا گیا ہے. دوسری آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اللہ تعالی مجھے, میرے بچوں بچیوں, میری ذریت کو, آپ سبوں کو, آپ سب کے سارے آل اولاد کو, ذریت کو
سب سے منہ کالا کر دینے والا گناہ جو بڑا گناہ ہے، بہت ہی بدترین گناہ ہے، جو جانوروں کی عادت ہوتی ہے، انسانوں کی عادت نہیں ہوتی، اور خاص طور پر مسلمانوں کی تو ہوتی ہی نہیں ہے، اللہ بچائے، اور وہ ہے زنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الزانیۃ والزانی، بدکار عورت، الزانیۃ مانے بدکار، زناکار، اللہ بچائے، والزانی اور بدکار مرد، زناکار مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے سے پٹائی کرو، گھر میں نہیں، روڈ پر لا کر ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور کوڑا جانتے ہیں آپ لوگ نا، وہ کپڑے کا نہیں ہوتا ہے، رسی یا پلاسٹک کی رسی ہوتی جس سے گھوڑے ہانکے جاتے ہیں، کوڑا، چابک جس کو کہا جاتا ہے۔ تو زناکار مرد اور زناکار عورت اگر یہ پکڑے جائیں زنا میں، تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ چونکہ انسان کے دل میں ایک چمڑے گوشت کا دل، سینے میں ایک گوشت کا دل ہوتا ہے، کبھی کبھی نرمی آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، دل پسیج جاتا ہے، لیکن کوڑے مارنے میں تم میں سے کسی کو کا دل نرم نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور زناکار مرد اور زناکار عورت کو کوڑے مارنے میں اللہ کے دین میں ذرہ برابر نرمی نہیں آنی چاہیے۔ اب ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت کے دن پر ہے۔ ترجمہ کیا ہوا؟ زناکار مرد اور زناکار عورت، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور کوڑے مارنے میں اللہ کے دین میں تمہارے دل کے اندر ذرا برابر لچک یا نرمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر تمہارا ایمان اللہ پر اور بدلے کے دن پر ہے، اگر تمہارا ایمان اللہ پر اور بدلے کے دن پر ہے، اور کیا ہے؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، یہ 100 کوڑے مارنا عذاب ہے کہ نہیں ہے، سزا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب ان کو 100 کوڑے مارے جائیں تو ان کے عذاب کو دیکھنے کے لیے کچھ مومن لوگ اکٹھا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی اعلان کیا جائے اور ایسی جگہ کوڑا لگایا جائے جہاں کچھ مومن لوگ حاضر ہوں، دیکھیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب آگے تھوڑا سا مختصر تفسیر یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ نور کے اندر ان مسائل کا ذکر ہے جو اکثر و بیشتر عورتوں سے متعلق ہے۔ اب آئیے ایک مسئلہ ہے یہ زنا، اس میں کوئی شنکا، شک و شبہ نہیں ہے کہ مرد کے اندر بھی اس طرح منہ کالے کرنے والے کردار ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور عورتوں کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو برا نہ لگنا چاہیے۔ مائک چالو کرو جی، مائک چالو کرو۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک مرد، اس کے اندر بھی شیطانیت اس طرح خبیث کام کے لیے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر، برا نہ لگے بہنوں، زیادہ تر زناکاری اور بدکاری کرنے کے لیے پٹانے والی کون ہوتی ہیں، مرد یا عورت؟ بولیے آپ لوگ، عورتیں ہوتی ہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ مرد ہوتے ہیں، وہ دودھ کے دھلے نہیں ہوتے ہیں،
لیکن زیادہ تر بدکاری کے میلان پربند یہ عورتوں کے اندر ہوتا ہے. دلیل فَإِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. حضرت یوسف علیہ السلام کو کس نے بہلایا تھا؟ کیا یوسف نے اس بادشاہ کی بیوی کو جس کو زلیخا کہا جاتا ہے یوسف علیہ السلام نے بہکایا تھا؟ جبکہ یوسف جوان تھے، کریل جوان تھے، بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے، کہ زلیخا نے بہکایا تھا؟ ہاں زلیخا نے بہکایا تھا. اس لیے اللہ نے کہا فَإِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. زناکاری کے بارے میں تمہاری مکاری اور تمہاری چال بازی سب سے خطرناک، بہت عظیم. دونوں میں ہوتا، لیکن اکثر زناکاری پر ابھارنے والے، رجھانے والے جذبات عورتوں کے اندر ہوتے ہیں. اور عورتیں، میرا یہ مختصر تجربہ ہے لوگوں کے حالات کو دیکھ کر اور سن کر، کہ اگر عورت لڑکی زناکاری کے لیے آپ بیل مجھے مار کا گرین لائٹ نہ دکھائے تو کبھی زناکاری نہیں ہو سکتی ہے، الا کہ کڈنپ ہو جائے بیچاری. منظوری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ پہلے ہوتا کیا معاملہ؟ ایک مرد اور ایک عورت، پہلے نگاہیں ملتی ہیں. میری آنکھ فلاں کے آنکھ سے ٹکرائی، دوبارہ جب آئے تو تھوڑی سی ہلکی مسکراہٹ ہوئی، چاہے مرد کے زبان پر یا عورت کے، اکثر عورتوں پہ ہوتا ہے. پھر دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو تھوڑی سی ہاؤ آر یو، ہاؤ ہیلو، بات چیت ہوئی. پھر اس کے بعد پکڑ دھکڑ عورتوں کی طرف سے. یہ کیسے عورتوں کی طرف سے؟ گھر سے کس نے کون نکلی ہے؟ میں لاکھ روڈ پہ چل رہا ہوں، بنٹھن کے چل رہا ہوں، ہدیہ تحفہ لے کر کے چل رہا ہوں، لیکن اے میری بیٹی، اے میری ماں، اے میری بہن، اے میری بہو، جو پردہ دار گھر تجھے ملا ہے اسی گھر کے اندر ہوتی تو تجھے سماج کا کوئی مرد دیکھ نہیں پاتا، اور لاکھ دیکھتا تھا. اگر کوئی آوارہ حرکت اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اور اے میری بیٹی، اے میری بیوی، اے میری بہن، اے امت کی ماؤ، اگر تمہارے اندر عزت و آبروی کی بچاوت، عصمت کی بچاوت ہے، اٹھاتی سینڈل لگاتی، تڑا تڑ بغیر گنے 100 لگا دیتے، روڈ ہی پر بھاگ جاتا کہ بچتا. بولیے سر آپ لوگ. لیکن جب میں مسکرایا تو پھلی آپا، پہلے آپا کہا، پھر سیب لا کے 1 کلو دیا، پھر یہ دیا، پھر یہ دیا، ہے کہ نہیں؟ تو زناکاری کا اصل سبب دیکھا جائے تو عورتیں ہیں. دوسری بات، اللہ تعالی نے اپنی مومنہ بندیوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے بڑا انتظام کیا ہے، بہت بڑا انتظام کیا. ایک تو یہ کہا کہ بازار جاؤ تو مسکراہ بھیا کہاں با ہوا ہے، یہ کپڑا کہاں میٹر ہے، لچکدار آواز میں بات نہ کرو، ولا یخدعن بالقول، بات چیت کرنے میں لچک نہ آئے، مسکراہٹ ہے، گرجدار آواز میں بات کرو، ایسی آواز میں بات کرو کہ کمزور ایمان والے کا بھی من بدکاری کے لیے پگھلنے نہ پائے. ارے یار بڑی کڑیل ہے، اس کی تو باپ رے باپ، اس کی تو بولی اچھی نہیں لگتی. لچکدار آواز میں بات کرنا، یہ لچکدار آواز میں بات کرنا کس کا طریقہ ہے میرے بہنوں؟ عورتوں کا ہے. بات کریں کیونکہ عورتوں کے آواز میں کھچاؤ ہوتا ہے، اس لیے گانا مرد کا اچھا زیادہ نہیں لگتا، عورت کا گانا زیادہ اچھا لگتا ہے. اور اس لیے کھچاؤ دار، لچکدار آواز میں بات کرنے سے منع کیا. اور عورتوں ہی کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا اللہ نے نافذ کیا ہے؟ سورہ احزاب وغیرہ میں پڑھیں گی، پردہ. کیا؟ پردہ. ابھی نہیں کہ نقاب پہن لو ایسا،
کہ اب میں کیا بولوں، نہیں بولوں گا، ناراض ہو جائیں گے آپ لوگ، یا بدن کھول کے چلنا۔ میں نے کسی موقع پر ذکر کیا تھا کہ ایک لڑکی نے اپنے باپ سے پوچھا، اے ابو جان میں کتنا پردہ نکل سکتی ہوں، بے پردہ ہو کے نکل سکتی ہوں؟ بہنوں غور سے سنو گی، آپ کی بھلائی کے لیے تارمان صحیح دے کہہ رہا۔ تو باپ نے کہا بیٹی جتنا تم جہنم کی آگ کیا کر سکو بتا سکو، اللہ محفوظ رکھو، پردے سے نکلو، ایمرجنسی ضرورت ہو تو نکلو۔ اور تیسرا کا عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کیا کیا کہ اگر سفر کرنا ہے، لکھنؤ سے تلسی پور جانا ہے، بلرام پور جانا ہے، اترولہ جانا ہے، دلی جانا ہے، بمبئی جانا ہے، جس کو سفر کہا جاتا ہے، تو بغیر محرم کے سفر ہے۔ ہاں بولو بہنوں، فلک کو کانپور جانا ہے، سفر ہے، بغیر محرم کے سفر ہے نہ، کیونکہ آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت اور پردہ داری آپ کا محرم ہی کرے گا۔ ہو سکتا راستے میں گر پڑو، بیمار ہو جاؤ، کوئی بدتمیز چھیڑخانی کرنے لگے، تو آپ کے لیے جو محرم ہے وہی آپ کی حفاظت کرے گا۔ محرم کتنا گھٹیا ہو، سگا بھائی کتنا پاپی ہو، بیٹا کتنا پاپی ہو، بدکار ہو، کیا ماں کے بارے میں اس طرح کا تصور کرے گا؟ بہن کے بارے میں کوئی تصور کرے گا؟ تو محرم کے ساتھ چلا کرو، یہ عزت و آبرو بچانے کے لیے اور زنا جیسے کبھی عادت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور بازار نکلو تو کیسا نکلو؟ کو مہکدار پاؤڈر لگا کر کہ بغل والے کا من نہ ہو تب بھی سوگت ایسا کرے، برا نہ لگے، بہت تکلیف سے کہہ رہا ہوں میرے بہنوں۔ ایک مسلمان عورت جو مومنہ بننا چاہتی ہے، پاک دامن بننا چاہتی ہے، ایسے انداز سے گھر سے نکلے کہ بوڑھا بھی کہے ذرا دیکھ لیتا تو اچھا رہتا، پردہ لگا کر کے نہ، وہ خوشبو لگا کے نہ چھوڑ، کیونکہ جب ایک عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اور یہ ساری پابندی مردوں پر بھی لگائے کہ اپنے ماتحت عورتوں کے ساتھ یہ کرو، اور عورتوں پر پہلے لگا۔ لیکن آج کیا شوہر صاحب کا نہ جاؤ شادی میں، ہاں فلانے دلہا دیکھنے نہ جاؤ، ہے بات کہ نہیں بہن؟ برا نہ لگے، ارے کچھ بولو آپ لوگ۔ اپنے دولہے کو نہیں دیکھنا گوارا ہے، اپنے دولہے کے سامنے میک اپ نہیں کرنا ہے، اچھے لباس نہیں پہننا ہے، لچکدار آواز میں بات نہیں کرنی ہے، اس کو رجھانے والا انداز نہیں اختیار کرنا ہے۔ اور غیر مرد جو ہمارے لیے اژدہا ہیں، ہمارے ایمان کو کھا لینے والے ہیں، ہمارے جسم کو نوچنے والے ہیں، ہماری عزت کو نوچنے والے ہیں، ان کے ساتھ ایسا بتاؤ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور دوسری بات عزت و آبرو بچانے کے لیے باقاعدہ حد جاری کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کوئی بھی مرد اگر بدکاری کر لے یا زناکاری کر لے تو اس کے اوپر کتنے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ دراصل شروع اسلام میں ایسے لوگوں کو سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے بتایا کہ ایسے مرد اور عورت جو زناکاری کر لیں ان کو 15 دن گھر میں بند کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اس موقع پر کہ جب تک کہ تفصیلی حکم نہ آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم اس کے بارے میں اتارا کہ 100 کوڑے بناؤ۔ پھر تیسرا یہ حکم ہے کہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارو، اور اگر شادی شدہ ہے چاہے مرد ہو یا عورت تو اسے رجم کرو اور سنگسار کرو۔ اور یہ حکم باقی رہا اللہ کے رسول کے زمانے میں اور صحابہ کرام خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ بعد میں کچھ لوگوں نے، خوارج وغیرہ نے اس حدیث کا انکار کیا۔ تو آخری حد کیا ہے زناکار مرد اور زناکار عورت پر کہ اگر وہ شادی شدہ ہے، کنوارا ہے،
تو اس کو کوڑے مارے جائیں. کتنے کوڑے؟ 100. اور اگر شادی شدہ ہے, چاہے ایک ہی رات شادی کر کے رہا, تو اس کو سنگسار کر دیا. اسے دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے. جس طرح اس نے ایک عورت کی عزت کو لوٹا, اس کو بے عزت کیا, اس کے اندر بے شرمی ڈالا, اس کے جسم کو نوچنے کی کوشش کی, حیوان اور درندہ بن کر کے, ایسے اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ عورتوں کی حفاظت کی بھی ہے. اور یہی نہیں کہ روم میں بیٹھ کر چپکے سے اس کو کوڑا مار دیا جائے یا اس کو سنگسار کر دیا جائے, رجم کر دیا جائے, اس کی جان لے لی جائے, بلکہ علل اعلان چوراہے پر اعلان کیا جائے کہ آج فلاں بن فلاں کے اوپر بدکاری کی حد جاری ہوگی, اس کو سنگسار کیا جائے گا, اور مومن کے لوگ وہاں حاضر ہو, مومن لوگ وہاں حاضر ہو, اور دوسرے لوگ بھی حاضر, تاکہ جس کے من میں کمزور ایمان ہے, پاپی دل ہے, وہ اس سزا کو دیکھ کر ایسی گندی حرکت نہ کرنے کو ٹھان لے اور بالکل پابند ہو جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے, تو کوئی دوسری سماجی سزا دی جائے گی جس سے عبرت حاصل ہو سب کے لیے. اور میں کہتا ہوں آج کی حکومت ہے جو اپنے ملکوں سے کڈنیپ والے معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, یا بلاکاری کو روکنا چاہتے ہیں, یا عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, ان کو ٹھوس سے ٹھوس ایسا قدم اٹھانا چاہیے اور ایسا قانون بنانا چاہیے کہ کوئی بھی عورت کی عزت و آبرو سے اور عورت کے جسم سے کھلواڑ نہ کر سکے. کیونکہ عورت میں سے ہمارے گھر کی عزت ہے. اگر عورت ہماری یا ہمارے گھر کی عورتیں اگر بے حیا ہو جائیں, بے شرم ہو جائیں, جسم بیچنے والے ہو جائیں, یا جسم کو علل اعلان ہر ایک کے لیے قربان کرنے, تو ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی, ہماری نسل محفوظ نہیں رہے گی. نسل محفوظ رہے گی, ہمارا گھر محفوظ نہیں رہے گا, اور ہمارے گھر میں مختلف قسم کے فتنے پیدا ہو جائیں گے. تو زناکار مرد اور زناکار عورت کے لیے یہ سزا اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور ایک بات اور ہے کہ ہم بہنوں کو ہمیشہ, ہم بھائیوں کو ہمیشہ بڑے گناہ سے کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنا چاہیے. اب اگر کسی بیچاری سے, کسی بیچارے سے اس طرح کا گندا گھناؤنا جرم ہو گیا ہے اور واضح نہیں ہوا ہے یا ہوا پردہ ڈال دیا گیا, تو ایسے مجرموں کو سچی توبہ کرنا چاہیے. سچی توبہ, اپنے گناہ کا اعتراف ہے, اللہ مجھ سے زنا ہو گیا, میں اس پہ نادم ہوں, میں اس پہ شرمندہ ہوں, اب میں کبھی اس کے قریب نہیں جاؤں گا, اے اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے, تو اس کا یہ گناہ معاف ہو جائے. ورنہ اگر حد بھی جاری ہو اور اس گناہ سے توبہ نہ کرے تو اللہ کے حکم کے مطابق حد جاری کی جائے گی, لیکن اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. میرے بہنوں, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں دیکھا حال ایسے لوگوں کا دیکھا بیان کیا. اللہ کے رسول کے پاس جبریل امین آئے اور کہا میں بیان کیا, پھر بیان کر دوں کہ اے محمد اٹھو چلو. کہے کہاں چلوں؟ کہا چلو جہاں میں چلتا ہوں. گئے تو اللہ کے رسول نے بہت سارے لوگوں کا عذاب دیکھا. وہیں پر دیکھا کہ ایک پیتل کا تانبا ہے, تانبے کا پیتل کا ہنڈیا ہے جیسے شادی وغیرہ میں بناتے ہیں, اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے. ایک مرد ایک عورت ننگے اس جہنم کی آگ پر گرم کیے ہوئے پانی کے اندر ننگے غوطہ کھا رہے ہیں. نیچے سے ابال اٹھتا ہے اور منہ تک آ جاتا ہے. وہ دونوں نکلنا چاہتے ہیں کہ پانی نیچے چلا جاتا ہے, اور ننگے, مادرزاد ننگے. اللہ کے رسول نے پوچھا اے جبریل امین, یہ دلوں کو دہلا دینے والے, رونگٹے کھڑے کر دینے والے اتنی کڑی سزا ان ننگے مرد اور ننگی عورت کو کیوں مل رہا ہے سب کے سامنے؟
حضرت جبریل نے کہا یہ دونوں وہ ہیں جو رات میں چھپ چھپ کر یا کھلم کھلا یا بستر کے نیچے یا باغیچوں میں گنے میں جگہ جگہ ایک دوسرے کے لیے غلط طریقے سے اپنا بدن کھول دیا کرتے تھے. اللہ معاف فرمائے اور سب کی بخشش توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زناکار مرد اور زناکار عورت اگر یہ پکڑے جائیں، اب پکڑے کب ہوں گے؟ یا تو خود اقرار کریں، ہے کہ نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو خود اقرار کریں یا 4 چشمدید گواہ نے دیکھا ہو، مردوں نے 4 آنکھوں سے دیکھنے والے مردوں نے دیکھا ہو کہ کنویں میں رسی گر گئی، تب ان کا جرم ثابت ہوگا. یا خود اقرار کریں، اعتراف کریں، یا ان کو 4 چشمدید گواہوں نے دیکھ کر گواہی دی ہوتا. تو زناکار مرد اور زناکار عورت ہر ایک کو کتنا مارو؟ 100 کوڑے مارو. اور ان کو کوڑے لگانے میں تمہارے دل میں کوئی نرمی نہیں آنا چاہیے اگر تمہارا ایمان اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہے. اور اب زناکاری کی حد، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو کیا لگائے جائیں گے؟ کوڑے. اور اگر نہیں شادی شدہ اگر ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا. لیکن چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے اس لیے اس کو گولی نہیں ماری جائے گی، کوئی دوسرا ویوستھا کیا جائے گا. اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو ان کی کوڑے ماریں گے. اور جب کوڑے مارے جائے سزا تو مومنوں کی ایک جماعت جو ہے اس میں شریک رہا ہے. بات لمبی ہو گئی، آئندہ اگلے اتوار کو پھر انشاءاللہ آیت نمبر 3 کی تفسیر کروں گا جو ہے الزانی لا ينکح الا زانیہ اور مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. یہ بھی زنا کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سارے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دے، بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ہماری ذریت کو اللہ عزت دے، ذلت سے بچا اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوال ہو بہنوں تو میں موبائل بند کر رہا ہوں، لائیو آپ لوگ کر لیں. جزاک اللہ.